ایک وقت آئے گا جب یہ دنیا بد سے بدتر ہو جائے گی، برے لوگوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ بچپن میں جہاں چاہے ہنس لیتے تھے، جہاں چاہے رو لیتے تھے، اب ہنسنے کے لیے تمیز اور رونے کے لیے تنہائی چاہیے۔ جب لوگ آپ پر تنقید کرتے ہیں تو آپ کو اپنی خامیوں کا پتہ چلتا ہے، اور جب لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں تو آپ کو اپنی خوبیوں کا پتہ چلتا ہے۔ تکبر کبھی بھی اکیلا اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، اسے سہارے کے لیے حسن، دولت، شہرت یا پھر کبھی کبھی محبت کی ضرورت پڑتی ہے۔ دنیا ایک سانپ کی مانند ہے، دیکھنے میں رنگ برنگی، چھونے سے نرم و ملائم، مگر اندر سے زہر سے بھری ہوئی۔ اچھے لوگوں کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ ان کو دکھ تکلیف پہنچائیں تو وہ گلہ نہیں کرتے، بلکہ آپ کو محسوس ہونے تک صبر کرتے ہیں۔ ساری عمر کوئی بھی انسان پردہ نشی نہیں رہتا، وقت کی رفتار ایک ایک کر کے اس کے سارے نقاب اتار دیتی ہے۔ بات کرنے کے لیے وقت اور موڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، بس دل میں اہمیت ہونی چاہیے۔ امیدیں لوگوں سے لگا کر شکوے خدا سے کرتے ہو، اے ابن آدم تم بھی کمال کرتے ہو۔ سچے لوگ ہمیشہ اکیلے ہوتے ہیں کیونکہ وہ سچ بولتے ہیں، اور سچ بولنا کوئی پسند نہیں کرتا۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اللہ پاک تمہاری اکثر خواہشات کو رد کر کے تمہیں کتنے عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ جہاں محبت ہو وہاں عیب نہیں دیکھے جاتے، اور جہاں عیب دیکھے جاتے ہیں وہاں محبت نہیں ہوتی۔ جو شخص نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ خود غرض لوگ رشتوں کو نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ انہیں منزلوں کی کیا خبر جنہیں راستوں سے عشق ہو۔ 10 مرتبہ کی نصیحت وہ اثر نہیں رکھتی جو ایک ٹھوکر ہمیشہ کے لیے سبق سکھا جاتی ہے۔ تنقید کرنے والوں کو مطمئن کرنے کے لیے اگر آپ پانی پر چل کر بھی دکھائیں تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ تیرنا نہیں آتا اس لیے چل رہا ہے۔ اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے تو یہ بات جان لو کہ تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بری عادت ایک زور آور دشمن ہے اور خواہش پرستی ہلاک کر دینے والا ساتھی۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ جانو، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک ہی اللہ ہے۔ وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ جو شخص اپنی قدر آپ نہیں کرتا، کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، کیونکہ اس کی بد دعا کے شعلے آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ کبھی کسی بے یار و مددگار کے آنسو صاف کر کے خالق حقیقی کی نعمتوں کے ساتھ انصاف کیا کرو،
اسی طرح تجھ پہ آنے والے عذاب ٹلتے رہیں گے اور نعمتوں کی فراوانی ہوگی۔ جب عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں تو سب سے پہلے سمجھانے والا برا لگتا ہے۔ احساس انسان کی سب سے بڑی کمزوری جلد بھروسہ کرنا ہے اور وہ اس سے زیادہ تر نقصان ہی اٹھاتا ہے۔ مٹی سے بنے انسانوں کے ارادے کتابوں میں تھوڑی لکھے ہوتے ہیں کہ کب ہاتھ پکڑ لیں کب چھوڑ دیں۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ قدر کرنے والوں کو قدر کرنے والے ملے ہوں، ورنہ قدر کرنے والوں کو ہمیشہ بے قدرے لوگ ہی ملتے ہیں۔ یہ گمان غلط ہے کہ الفاظ کچھ نہیں کرتے، وہ چھو سکتے ہیں، ڈبو سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں، گرمی پہنچا سکتے ہیں، اڑا سکتے ہیں، وسعتیں عطا کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ کبھی کبھی ہمارے یہی الفاظ ہمیں آسمان سے زمین پر پٹخ کر ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں۔ انسان میں دھڑکتا دل شہنشاہ ہوتا ہے۔ آپ صرف باہر سے دستک ہی دیں لیکن دل اپنا دروازہ اندر سے کھولتا ہے۔ اگر آپ کسی کے دل میں زبردستی داخل ہونا چاہیں بھی تو یہ ممکن نہیں۔ دل پہ زبردستیاں نہیں چلا کرتی۔ فاصلے اہمیت نہیں رکھتے، تعلق میں مخلصی ہونی چاہیے۔ آپس کے رشتوں کو باندھنا ضروری نہیں، اور اگر باندھنا چاہو تو عزت اور درگزر کی ڈور سے باندھو، کیونکہ اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں محبت کے گھر کی چار دیواری ہیں۔ چار دیواری ختم ہو جائے تو گھر کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کے ارد گرد اگر کوئی پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھیں کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ محبت کے ساتھ عزت لازم ہے۔ کبھی کبھی محبت وہ اثر نہیں چھوڑتی جو عزت کا ایک لمحہ چھوڑ دیتا ہے۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ بھی لگنا چاہیے، جس کے خلاف چلو اس کو بھی پتہ لگنا چاہیے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے۔ لہجے کتنی دیر کے لیے میٹھے رکھنے ہیں یہ ضرورت طے کرتی ہے۔ عروج ملنے پر انسان خدا نہ بن جائے، اس لیے تو اللہ نے زوال رکھا ہے۔ جو کھو گیا اس کے لیے رویا نہیں کرتے، اور جو پا لیا اس کو کھویا نہیں کرتے۔ انسان کا کام محبت کو تلاش کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر سے وہ تمام رکاوٹیں دور کرنا ہے جو محبت کو اس تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ اڑنے میں برائی نہیں ہے، آپ بھی اڑیں، مگر اتنا جہاں سے زمین صاف دکھائی دیتی ہو۔ شکوہ شکایت کی عادت پڑ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ کامیاب مشہور ہونے سے مطمئن اور خوش ہونا زیادہ ضروری ہے۔ جب انسان ذمہ داری کا لبادہ اوڑھتا ہے تو خواہشات سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ عمدہ چیز حاصل کرنا خوبی نہیں، بلکہ اسے عمدہ طریقے سے استعمال کرنا خوبی ہے۔ ہر دنیاوی لذت کی انتہا بیزاری ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے سروں کو اتنا بلند کر لیتے ہیں کہ پہاڑوں کی چوٹیاں
نیچے رہ جاتی ہیں، لیکن ان کی روحوں کی پیمائش کرو تو تمہیں محسوس ہوگا کہ وہ ابھی تک تاریخ غاروں میں رینگ رہے ہیں۔ اس شخص کے ساتھ محبت کرو جو نیکی کر کے بھول جائے اور جو حق اس پر ہو وہ ادا کرے۔ دو چیزیں آپ کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہیں: آپ کا صبر جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو، دوسرا آپ کا برتاؤ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ اکثر کسی سے بات کرتے ہوئے ایک لفظ ہی بہت سی مدھم ہوتی یادوں کو روشن کر جاتا ہے اور سمجھ آ جاتا ہے کہ کسی کو یادوں سے نکلنا مشکل ہے اور زندگی سے نکالنا آسان۔ وعدوں کو وفا کرنے کا ہنر بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ زندگی کی شراکت داری کسی ایسے انسان سے ہونی چاہیے جو اس وقت بھی ساتھ نبھانا جانتا ہو جب سب آپ کے لیے چیزیں مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہوں۔ جس جگہ سے ہم اپنا سارا سامان لے آتے ہیں وہاں اپنا کچھ خاص چھوڑ آتے ہیں، پھر بھلے وہ اپنے وجود کا کوئی ایک حصہ ہو، کوئی گہرا احساس ہو، کوئی ان کا کہا لمس ہو یا پھر دل کا ایک آباد گوشہ ہو۔ اگر آپ کی آنکھ خوبصورت ہے تو آپ کو دنیا اچھی لگے گی، لیکن اگر آپ کی زبان پیاری ہے تو آپ دنیا کو اچھے لگو گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں اللہ سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے وہی آپ کا بت ہے۔ آئینہ بھی کیا عجیب ہے، ہر چیز دکھا دیتا ہے، کچھ نہیں چھپاتا، مگر پھر بھی ایک غلطی یہ کر جاتا ہے، دائیں کو بائیں اور بائیں کو دائیں دکھاتا ہے۔ یہ کیسی شفافیت ہوئی کہ اپنا عکس ہی الٹا نظر آئے۔ یہاں کوئی سچا نہیں ہے، آئینہ تک دھوکہ دے جاتا ہے۔ غلطی ایک صفحہ ہوتی ہے اور رشتے پوری کتاب۔ کبھی بھی ایک صفحے کے لیے اپنی پوری کتاب ضائع مت کریں۔ جب اللہ آپ کو کسی مشکل صورتحال یا تکلیف یا دکھ میں مبتلا کرتا ہے تو آپ کو بلند کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ سے کلام کرنے والے، اللہ کی قربت حاصل کرنے والے اوپر اٹھتے ہیں اور سب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ چاہے ہم خود کو جتنا بھی پڑھا لیں، سکھا لیں، کبھی نہ کبھی تو دل یادوں کی آہٹ پر مڑ کر دیکھنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جس چیز کو انسان بیکار سمجھ کر پھینک دیتا ہے وہ کبھی کبھی دوسروں کے لیے زندگی جینے کا سبب بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی کسی سے بات کرتے ہوئے اللہ بہت یاد آتا ہے اور کبھی اللہ سے بات کرتے ہوئے کوئی انسان بہت زیادہ یاد آتا ہے۔ کبھی دکھ سے تڑپے مرد کی سرخ انگاروں سی دہکتی آنکھوں میں ضرور جھانکنا اور دیکھنا مرد دکھ میں کتنا تنہا ہوتا ہے۔ تم تو مومن ہو، بھٹکتا تو مومن ہی ہے، جس کے پاس ایمان ہی نہیں وہ کیا بھٹکے گا۔ ہمیں زندگی میں کچھ فیصلے خود لینے پڑتے ہیں اور دوسروں کے لیے کئی فیصلوں پر پچھتانے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے کیے گئے فیصلوں پر پچھتا لے۔ خواب ہار جائیں تو آنکھوں میں دھیرے دھیرے کبھی نہ ختم ہونے والی تھکن اترنے لگتی ہے۔ اپنی بیوی سوال کرے تو مردوں کو فوری غصہ آ جاتا ہے، مگر کسی دوسرے کی بیوی پوچھ رہی تو علم و دانائی کے دریا بہتے رہتے ہیں۔ تنقید سے پہلے
تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ شخصیت کی علامت ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ شکوہ شکایت کی عادت پڑ جائے تو ناشکری زبان کے لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ ضروری نہیں کہ زندگی میں آپ کو سبق سکھانے والے ہی ملیں، کچھ بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو پھر سے لوگوں پر اعتماد کرنا سکھاتے ہیں۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ اپنی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی من چاہی زندگی یہاں گزار رہے ہیں اور کچھ انتظار میں ہیں اپنی من چاہی زندگی اگلے جہان میں گزارنے کے لیے۔ بعد والے کامیاب ہو گئے۔ کبھی کبھار لوگوں کی اصلیت کا پتہ ہونے کے باوجود بھی خاموش رہ کر صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی آخری حد کیا ہو سکتی ہے۔ اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کا اختیار کبھی کسی کو مت دیں، ہو سکتا ہے اس کے پاس سیاہ رنگ کے سوا کوئی اور رنگ ہی نہ ہو۔ کم ظرف لوگ سمجھتے ہیں کہ جب وہ ہمیں توڑتے ہیں تو وہ ہمیں تباہ کر دیتے ہیں، لیکن ہم اس توڑ پھوڑ سے جو تخلیق کرتے ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جگہیں بھی انسانوں سے منسوب ہوتی ہیں، جب وہ وہاں نہیں ہوتے تو اس جگہ سے ہماری دلچسپی بھی ختم ہو جاتی ہے، اور خود کو کسی کی امانت سمجھ کر ہر لمحے وفادار رہنا ہی اصل محبت ہے۔ نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں، کیونکہ وضاحتیں آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی۔ ہاں، خاموشی آپ کو مزید ذلت سے بچا سکتی ہے۔ اگر کوئی آپ پر مرتا ہے تو پھر اسے زندہ رکھنے کی کوشش کریں۔ محبت کو الفاظ میں نہیں لہجوں میں تلاش کریں۔ الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی انسان لمبے عرصے کے لیے دکھاوا نہیں کر سکتا، ایک وقت پہ اس کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے۔ کوشش کریں خود کو وہی ظاہر کریں جو کہ آپ در حقیقت ہیں۔ جن رشتوں کو اللہ نے انسان کے سکون کے لیے بنایا ہے، آج کل لوگ انہی رشتوں میں چالاکیاں اور مکاریاں کرتے ہیں، انہیں پاگل بیوقوف بنانے لگ جاتے ہیں اور پھر روتے پھرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ کوئی دوسرا ہمارا دل نہیں توڑتا، ہم خود اپنا دل توڑواتے ہیں، ایک ایسی جگہ رکھ کر جہاں ہماری کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ غربت سوتیلی ہوتی ہے اور دولت کے 101 رشتہ دار نکل آتے ہیں۔ دل میں عقیدت نہ ہو تو جھکی ہوئی نگاہیں کبھی ادب کی مثال نہیں بن سکتی۔ لہجے میں نرمی ہو تو الفاظ بھی شفا دیتے ہیں۔ آپ جس کو یاد کر کے رو رہے ہوتے ہیں وہ کسی اور کو خوش کرنے میں مصروف ہوتا ہے۔ وہ کبھی ڈرا ہی نہیں مجھے کھونے سے، وہ کیا افسوس کرے گا میرے نہ ہونے سے۔ لازم نہیں کہ ہر حال پوچھنے والے کو آپ کا خیال بھی ہو۔ محبت کے لیے ایسے لوگ ڈھونڈیں جن کے ماضی نے انہیں توڑ دیا ہو، جن کی خواہشیں دم توڑ چکی ہوں، جو جینا بھول چکے ہوں
اور اصل وہی لوگ زندگی کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں درد کیا ہوتا ہے، وہ کسی کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیلتے۔ کچھ لوگوں کو جتنا بھی اپنا بنانے کی کوشش کر لو، وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ غیر ہی تھے۔ کسی نے مٹکے سے پوچھا، تم اتنے ٹھنڈے کیوں رہتے ہو؟ مٹکے نے مسکرا کر جواب دیا، جس کا ماضی، حال اور مستقبل سب مٹی سے بنا ہو تو تکبر اور گرمی کس بات کی؟ کسی سے دور ہونا اور کسی کو دور کر دینا آسان نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بے حس ہو گئے ہیں، لیکن بہتری کے لیے راستے الگ کرنا پڑتے ہیں۔ اس ایک حقیقت میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے جسے آپ بے رخی سمجھ رہے ہوں، وہ اس نفس کی ذات کی اذیت بھرا۔ مشکل وقت ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، بلکہ مشکل وقت میں لوگوں کی پہچان ہو جاتی ہے، اور وہ پہچان ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتی ہے۔ کوئی آپ سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا، محبت سکھانے نہ لگ جانا۔ ہمارا اچھا ہونا، کسی کی پرواہ کرنا، رونا دھونا، چیخنا چلانا، دعائیں کرنا، مصروفیات ترک کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لوگ اپنے حساب سے چلتے ہیں۔ درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائے تو اس کی ٹہنیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب انسان کو اس کی اوقات سے زیادہ مل جائے تو رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ انجام آہستہ آہستہ درخت اپنی فصل سے محروم ہو جاتا ہے اور انسان اپنے رشتوں سے۔ حق کی بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے، نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ جہاں تعلقات میں احساس نہیں ہوتے، صرف مطلب ہوتے ہیں، وہاں لوگوں کو محسوس تک نہیں ہوتا کہ کوئی ہماری زندگی سے کب اور کیسے نکل گیا۔ زہر سے بھی زیادہ زہریلے ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنا بنا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ جب اندھیرا بڑھنے لگے تو کسی پیاسے دیے میں چپکے سے تیل بڑھا دیا کرو، تمہاری ذات کی روشنی کبھی کم نہیں ہوگی۔ آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگتا ہے، زندگی کے لیے ضروری نہیں، جسے ہم ضرور سمجھ کے اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں۔ بے زبانوں سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولیے، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کچھ توڑنے کے لیے پتھر اٹھاؤ، بس لہجے بدل کر بولنے سے دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ نہ جانے کون سی شہرت پر انسان کو ناز ہے، انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر کسی کو سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ بعض رشتوں کے نام نہیں ہوتے، مقام ہوتے ہیں۔ دنیا داروں پر اپنے دکھ مت ظاہر کرو کہ یہ وہاں چوٹ ضرور لگاتے ہیں جہاں پہلے سے زخم ہوتا ہے۔ دکھ انسان کو یا تو ریت کی دیواروں کی طرح ڈھا دیتا ہے یا چٹان کی طرح کھردرا اور سخت بنا دیتا ہے۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا اچھے دل سے استقبال کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب چھپا ہوتا ہے۔ بہت سے چمکدار سکے آخرت کے بازار میں کھوٹے سکے ثابت ہوں گے، خواہ دنیا میں وہ کتنے ہی کامیاب دکھائی دیتے ہوں۔
सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो सोने नहीं देते। इस तरह अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं, अपने तो वो होते हैं जो रोने नहीं देते। जब हमारी तमन्नाओं के पाँव हासिल की चादर से बाहर निकल जाते हैं तो हमें सुकून नहीं मिलता। जिस कदर कोई शख्स अपने अंदर तब्दीली पैदा करने से महरूम होगा, खुद को बदलने से कासिर होगा, उस कदर वो दूसरों के बदलने पर जोर देगा। अगर तुम अल्लाह के यहाँ अपनी हैसियत देखना चाहो तो ये देखो कि उसने तुम्हें किस काम में लगा रखा है। अक्सर मोहब्बतें इसलिए ज़ाया हो जाती हैं कि हम गलत इंसान को सौंप देते हैं। हमारा बदतरीन दुश्मन वो है जो दोस्त बनकर जिंदगी में दाखिल हो, और बदतरीन दोस्त वो है जो दुश्मन बनकर जुदा हो। हमें वो सूरज होने का दावा नहीं जिससे हर तारीकी खत्म हो। हम तो अपने हिस्से का चिराग जला रहे हैं कि अंधेरी रात में चिराग की रोशनी भी गनीमत है। जिस दिन की रात आ गई हो दिन अच्छा था, और जिस रात पर दिन तुलू हुआ हो वो रात अच्छी थी। इस दुनिया में कोई रात ऐसी नहीं जिस पर दिन तुलू ना हुआ हो। जब तुम किसी इंसान की तबीयत परखना चाहो तो उससे मशवरा लो, यकीनन उसके मशवरे से उसका इंसाफ, जुल्म, नेकी और बदी सब जान जाओगे। आंसू बहा उस दिन पर जो तेरी जिंदगी से गुजर गया और उसमें कोई नेकी नहीं हुई। मजबूत आदमी दूसरों को अहमियत देता है और कमजोर खुद को। जहाँ रूह के रिश्ते कायम हों वहाँ फूल मौसमों के मोहताज नहीं हुआ करते, बस खिल उठते हैं। बड़े बड़े दावों के पीछे अक्सर छोटे लोग, खोखले बोल, खाली ढोल और झूठे लोग होते हैं। खुद को बस बदकिस्मत मत समझो, क्योंकि नाकामी के बाद कामयाबी का दर खुलता है जिसे तुम तवज्जो दिए बगैर बंद कर देते हो, इस डर से कि कहीं फिर नाकामी का मुंह ना देखना पड़े। अच्छे काम करने के लिए पैसे की जरूरत कम पड़ती है, अच्छे दिल और इरादे की ज्यादा। गुफ्तगू में नरमी इख्तियार करो, क्योंकि बदतरीन आवाज गधे की है। सबसे बड़ी गलती अपनी गलतियों से बेखबर रहना है। ज़बान एक दरिंदा है, अगर उसे आजाद छोड़ दिया जाए तो हलाक खाए। तेरा बेहतरीन हमनशीन वो है जो तेरे ऐब जानकर भी तेरे साथ रहे, और वो सिर्फ अल्लाह है। जमीन पर बहादुरी का सबसे बड़ा इम्तिहान शिकस्ता दिल हुए बगैर शिकस्त को बर्दाश्त करना है। वक्त जो कुछ देता है वो एक दिन वापस भी ले लेता है। जिस काम से इंसान को इश्क व मोहब्बत हो, उस काम के लिए जरूर मौका निकाल लेता है, वरना उज़र जोई में लगा रहता है। वक्त और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं, क्योंकि अक्सर वक्त पर समझ नहीं होती और समझ आने पर वक्त नहीं रहता। आदमी की जिंदगी पर अक्लमंदी की नहीं, तकदीर की हुक्मरानी है। नफ्स की पाकीज़गी ये है कि इंसान देर से गुस्से में आए और जल्दी मुआफ कर दे। उस रब से डरते रहो जिसकी सिफ्त ये है कि अगर तुम बात करो
تو وہ سنتا ہے، اور اگر تم دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا اچھے دل سے استقبال کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب چھپا ہوتا ہے۔ جس نے تجھے تیرے عیب بتائے، اگر تجھے عقل ہو تو بے شک اس نے تجھ پر احسان کی انتہا کر دی۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں تو یہ دو کام ترک کر دے، لوگوں سے مانگنا ترک کر دے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دے، اس لیے کہ مخلوق سے مانگنے والے کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ لوگ اللہ سے اس کے تقرب کے علاوہ سب کچھ مانگتے رہتے ہیں۔ اگر تم سکون چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو، اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں پر احسان کرو، نجات چاہتے ہو تو سب کی نجات مانگو۔ بہترین بیوی وہ ہے جو تمہاری موجودگی میں عورت اور تمہاری غیر موجودگی میں مرد بن جائے۔ انجام کی خرابی ابتدا کی برائی سے ہوتی ہے، لہٰذا ابتدا کو اچھا بناؤ۔ جانوروں اور انسانوں میں ایک نمایاں فرق یہ بھی ہے کہ جانوروں کو نہ ماضی کی یاد رہتی ہے نہ مستقبل کا خیال۔ کمزور لوگ موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں، جبکہ باہمت انسان خود مواقع پیدا کرتا ہے۔ زندگی میں ذہنی صلاحیت آرام کرنے سے نہیں، کام کرنے سے بڑھتی ہے۔ جو آپ کی خاموشی کو نہ سمجھ پائے، وہ آپ کے لفظوں کو بھی نہیں سمجھے گا۔ زندگی میں کامیابی بہت سے لوگوں کی مشترکہ کاوش کا نتیجہ ہوتی ہے، اور تکبر یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کو اس کا واحد سبب سمجھے۔ نیکی کا راستہ محنت کا راستہ ہے، نیکی کو روکنے کا راستہ بھی محنت کا راستہ ہے، لیکن نیکی کا انجام کا فرق جنت اور دوزخ کا ہے۔ اگر آپ نے اپنے خواب پورے نہیں کرتے تو کوئی دوسرا آپ کو اپنے خواب پورے کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ انسان کی طاقت اور بساط صرف اتنی ہے کہ وہ سانس لینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کا محتاج ہے۔ خدا سے ڈریے، پھر اس شخص سے ڈریے جو خدا سے نہیں ڈرتا۔ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور انسان کی قیمت اس کی خوبیاں ہیں۔ ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ بیٹیاں پھولوں کی طرح ہوتی ہیں، ان کی قدر کرو، کیونکہ یہ پھول آپ کے گھر کی زینت ہیں۔